بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام محی الدین نوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الجھن کی سلجھن۔ دوستو، آج کا دن یعنی 10 رمضان المبارک اسلام کی اس خاتون اول کی وفات کا دن ہے جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اسلام کی اشاعت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ بھی دیا۔ آپ اسلام کے قیام کی عینی شاہد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے بھرپور انداز میں پشت پناہی بھی کی۔ وہ خاتون جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پیغام کو قبول بھی فرمایا اور آپ کے ساتھ نکاح بھی فرمایا۔ جی ہاں، زوجہ رسول خدا، ہم سفر حبیب مکرم، ہمراہ مصطفیٰ، وجہ تسکین قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خاتون جس کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار، وہ خاتون جس کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار، اور وہ خاتون جس کا داماد اللہ رب العزت کا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ جی ہاں، سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ عطائے ربانی زینب و کلثوم کی نانی، تبلیغ کی وجہ روانی، میری مراد جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی ہاں، آج آپ کی وفات کا دن ہے اور آپ کی اسلامی خدمات کو ہمیشہ سراہا جائے گا۔ آپ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی شریکہ حیات ہیں، اور یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ جب تک آپ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ کا نسب صرف 3 واسطوں سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف سے جا کر مل جاتا ہے، جنہوں نے اپنی ساری دولت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدموں پر قربان کر دی۔ 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا اور تقریباً 25 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریکہ حیات رہیں۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک میں وصال فرمایا۔ بوقت وصال آپ کی عمر مبارک تقریباً 65 سال کے قریب تھی۔ جنت المعلا مکہ شریف میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما ہیں، اور جس سال آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی دکھ کا سال قرار دیا۔ سامعین محترم، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اپنے زمانے کی بہترین عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبرائیل امین آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس ایک عورت آنے والی ہے، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آنے والی ہیں، آپ کے لیے وہ کھانا اور پانی لے کر آ رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، جب وہ آپ کے پاس تشریف فرما ہو جائیں تو ان کو اللہ رب العزت کا سلام کہنا اور میرا سلام کہنا، اور جنت میں موتیوں والے محل کی بشارت دینا۔ سامعین محترم،
یہ ہیں وہ خاتون اول جنہوں نے سب سے پہلے سلام قبول کیا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت پناہی فرمائی، اور اللہ رب العزت نے آپ کے لیے سلام بھیجا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی آپ کو یاد فرماتے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، مکے کی سرخ رخساروں والی اس بوڑھی عورت کی وجہ سے آپ روتے ہیں جو آپ کی زندگی سے چلی گئی ہے، جو کافی عرصہ پہلے وفات پا گئی ہے، جس کو میں نے دیکھا تک نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے، اس سے اچھی بیوی عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یقیناً تو میری بیوی ہے، یقیناً تو با کمال بیوی ہے، لیکن اے عائشہ میری بات سن لے، میری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی نعم البدل موجود نہیں ہے۔